دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کتابوں کو صرف سمرائز نہیں کرتے بلکہ انہیں سمجھتے ہیں تاکہ ان کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لیسا بوڈیل کی کتاب وائی سمپل ونز کے بارے میں۔ یہ کتاب ان سب کے لیے ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹریڈ مل پر بھاگ رہے ہیں، رفتار بہت ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، لیکن سفر کہیں نہیں جا رہا۔ یہ احساس شاید بہت سے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا۔ ایک اچھی ڈگری ہے، ایک ٹھیک ٹھاک نوکری ہے، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، میٹنگز، رپورٹس، ڈیڈ لائنز، ای میلز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ لیکن جب دن ڈھلتا ہے اور جسم تھک چکا ہوتا ہے تو دماغ میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک خالی پن کا احساس کہ جو اصل کام تھا، جو واقعی اہم کام تھا، جس سے کوئی فرق پڑنا تھا، وہ تو آج بھی رہ گیا۔ یہ احساس کہ ہم مصروف تو بہت ہیں لیکن شاید پروڈکٹیو نہیں ہے، ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ بے چینی آتی کہاں سے ہے؟ لیسا بوڈیل اس بے چینی کو ایک نام دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک کمپلیکسٹی ٹریپ یعنی الجھن کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو ہمیں بے مطلب کے کاموں یعنی بزی ورک میں الجھائے رکھتا ہے اور اصل اہم کام کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ جال ہے جہاں زیادہ کام کو اچھا کام سمجھ لیا جاتا ہے، جہاں 8 گھنٹے آفس میں گزارنا ضروری ہے بھلے ہی ان 8 گھنٹوں میں سے اہم کام صرف 2 گھنٹے کا ہو۔ تو آئیے اس جال کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو پھنسے ہوئے ہونے کا احساس ہے، یہ کسی کی ذاتی ناکامی نہیں ہے۔ یہیں پر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ اسے اپنی نااہلی سمجھ کر اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس جال میں اور گہرا پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک عام تجربہ ہے جو آج کل کے کام کے ماحول میں بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اس کی جڑوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس جال کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اس میں پھنس کر کھو کیا رہے ہیں۔ ہم میننگ فل ورک یعنی بامعنی کام کھو رہے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ وہ کام ہے جو انسان کو مقصد اور قیمت کا احساس دلائے، جہاں محنت کے واضح اور پراثر نتائج نکلیں، اور سب سے ضروری جس میں سوچنے اور کچھ نیا، کچھ کریٹو کرنے کا وقت ملے۔ اس کے برعکس ہے بزی ورک، وہ نہ ختم ہونے والی میٹنگز جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ رپورٹس جو کوئی نہیں پڑھتا، اور وہ ای میلز جن پر درجنوں لوگ سی ہوتے ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں لیتا۔ اور اب اس کتاب کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سکون دینے والا خیال۔ لیسا بوڈیل کہتی ہیں کہ مسئلہ لوگوں میں نہیں ہے، مسئلہ کام کرنے کے طریقے یعنی پروسیس میں ہے۔ ذرا یہاں رک کے سوچتے ہیں۔ الزام انسان پر نہیں، اس سسٹم پر ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے۔ یہ خیال انسان کو ذاتی الزام کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہم مسئلے کو ٹھیک سے دیکھ پاتے ہیں۔ ہم میں کافی نہیں ہوں کی سوچ سے نکل کر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کی سوچ تک آتے ہیں۔ یہیں سے ریئل چینج شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ الجھا ہوا سسٹم بناتا کون ہے؟ کیا کوئی باہر سے آ کر ہمیں اس میں دھکیلتا ہے؟ کتاب کہتی ہے نہیں، یہ کمپلیکسٹی ہم پر باہر سے تھوپی نہیں جاتی۔ یہ ایک ایسا مانسٹر یا دیو ہے جو ہم انجانے میں نیک نیتی سے روز تھوڑا تھوڑا کر کے خود پیدا کرتے ہیں، اپنے ہی رویوں اور اپنے ہی ڈر سے۔ یہ مانسٹر کن چیزوں سے بنتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا، برا دکھنے یا غیر ضروری سمجھے جانے کا ڈر۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم پریزنٹیشن میں 10 کے بجائے 30 سلائیڈز ڈال دیتے ہیں تاکہ لگے کہ بہت محنت کی ہے۔ دوسرا، یہ سوچنا کہ زیادہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ میٹنگز، زیادہ رپورٹس، لمبی ای میلز۔ تیسرا، آسان حل پر بھروسہ نہ کرنا۔ اگر کوئی مسئلہ آسانی سے حل ہو رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے کچھ مس کر دیا ہے۔ چوتھا، چند لوگوں کی غلطی کی سزا سب کو نئے رولز بنا کر دینا، جیسے ایک شخص نے ایکسپنس رپورٹ غلط فائل کی اور اب سب کے لیے 5 نئے سٹیپس ایڈ ہو گئے۔ اور آخر میں کور اور بیہائنڈ کی ضرورت، یعنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہر فیصلے میں سب کو شامل کر لینا، تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو الزام کسی ایک پر نہ آئے۔ یہاں ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی کا لمحہ ہے۔ اس کانسیپٹ کو کافی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ بہت آرگنائزڈ یعنی منظم ہونے کو سمپل یعنی سادہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ایک 12 سٹیپس کی پروسیس کو خوبصورتی سے کلر کوڈ کر کے فائل میں لگا دینا صرف الجھن کو مینج کرنا ہے، اسے ختم کرنا نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنی الماری میں کپڑوں کی تہ لگا کر رکھنا آرگنائزیشن ہے، لیکن ان کپڑوں کو نکال دینا جو استعمال نہیں ہوتے وہ سمپلسٹی ہے۔
ضروری یہ نہیں کہ پروسیس کتنا آرگنائزڈ ہے، ضروری یہ ہے کہ اس میں سٹیپس کتنے کم ہیں۔ اب جب مسئلہ اور اس کی وجوہات سمجھ آ گئی ہیں تو حل کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کا حل کوئی نیا ٹول یا سافٹ ویئر نہیں، بلکہ سوچنے کا ایک نیا انداز ہے۔ ہمیں ایک سمپلیفائر بننا ہوگا۔ ایک سمپلیفائر کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو موجودہ سسٹم کو جیسا چلتا آ رہا ہے والی سوچ کو چیلنج کرتا ہے، تاکہ غیر ضروری الجھن کو ختم کیا جا سکے اور قیمتی کام کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ یہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں، یہ ایک سکل ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ چیزوں کو ایڈ کرنے، جمع کرنے کے بجائے انہیں سبٹریکٹ یعنی کم کرنے کا ارادی فیصلہ ہے۔ یہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ بجائے کیا چھوڑ سکتے ہیں پوچھنا ہے۔ کتاب ایک سمپلیفائر کی 6 خصوصیات بتاتی ہے۔ پہلا، کریج یعنی حوصلہ۔ یہ چیخنے کا نام نہیں، بلکہ میٹنگ میں نرمی سے یہ سوال کرنے کا نام ہے کہ یہ کام ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کیا اسے بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دوسرا، منیملسٹ سوچ، کم بہتر ہے کہ اصول کو سمجھنا۔ تیسرا، نتیجے پر نظر، دن کے آخر میں یہ دیکھنا کہ میں مصروف تھا یا میں نے کچھ حاصل کیا۔ چوتھا، فوکس، اپنے مقصد پر قائم رہنا اور غیر ضروری چیزوں کو نہ کہنا۔ پانچواں، ذاتی مثال، خود وہ کر کے دکھانا جس کی توقع دوسروں سے کی جاتی ہے۔ اور چھٹا، فیصلہ کرنے کی قوت، صاف فیصلے کرنا اور ان پر قائم رہنا، چیزوں کو لٹکانا نہیں۔ ٹھیک ہے، سوچ تو بدل لی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ سوچ تب تک بے معنی ہے جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے۔ کتاب کچھ بہت آسان لیکن انتہائی طاقتور ٹولز دیتی ہے جنہیں ہم فوراً استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے ٹول پر جائیں، ایک سوال سوچنے کا ہے۔ اکثر ہمارے کام کی جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسا رول، پروسیس یا کام ہوتا ہے جس کی کوئی تک یا لاجک نہیں بنتی۔ وہ بس اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کون سا ایک کام ہے؟ ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔ اسی سوال کا جواب یہ ایکسرسائز ہے، کل اے اسٹوپڈ رول۔ اس کے 3 آسان سٹیپس ہیں۔ پہلا، اس بے مطلب کے رول کو پہچانیں۔ دوسرا، پوچھیں کہ یہ رول بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کی وجہ اب ختم ہو چکی ہو۔ اور تیسرا، اس کی جگہ ایک آسان اور بہتر طریقہ تجویز کریں۔ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز انسان کو اپنے کام پر کنٹرول کا احساس دلاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت اہم انٹلیکچوئل آنیسٹی کا لمحہ۔ یہ بات اکثر کوئی نہیں بتاتا۔ کتاب کہتی ہے اسٹوپڈ رول کو ختم کرو، لیکن ہمارے کلچر میں وہ رول اکثر کسی سینئر یا باس کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں عقل مندی بغاوت میں نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ تبدیلی کو پیش کیسے کرتے ہیں۔ غصے یا فرسٹریشن سے نہیں، بلکہ ادب، ڈیٹا اور سب کے فائدے کی بات کر کے۔ مثال کے طور پر، یہ کہنے کی بجائے کہ یہ رپورٹ بیکار ہے، یہ کہنا بہتر ہے، سر میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس رپورٹ کو ہم ویکلی کے بجائے منتھلی کر دیں تو جو 4 گھنٹے بچیں گے وہ ہم اپنے نئے پروجیکٹ کی پلاننگ پر لگا سکتے ہیں۔ اس سے پروجیکٹ جلدی پورا ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فوکس مسئلے پر نہیں، حل اور اس کے فائدے پر رکھیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت زبردست ٹول پر جسے کلنگ کمپلیکسٹی میٹرکس کہتے ہیں۔ اس اسکرین پر دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں، کام کی ویلیو یعنی اہمیت اور اس کی کمپلیکسٹی یعنی الجھن۔ سب سے پہلے نیچے لیفٹ پر دیکھیے، وہ کام جو کمپلیکس ہیں اور ان کی ویلیو کم ہے، انہیں فوراً کل امیجیٹلی یعنی ختم کریں۔ یہ وہ کالا سوراخ ہیں جو آپ کی انرجی کھا جاتے ہیں۔ اوپر لیفٹ پر وہ کام جو سمپل ہیں لیکن ویلیو کم ہے، انہیں ایلیمینیٹ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹریکشنز ہیں۔ نیچے رائٹ پر وہ کام جو کمپلیکس ہیں لیکن ہائی ویلیو ہیں، انہیں آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ انہیں سمپلیفائی یعنی آسان بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اوپر رائٹ پر وہ کام جو سمپل ہے اور ہائی ویلیو ہیں، یہ آپ کا سب سے اہم کام ہے۔ اسے پروٹیکٹ کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، دوسری چیزوں کو اس پر حاوی نہ ہونے دیں۔ تو پہلا ایکشن پلان یہ ہو سکتا ہے، اس میٹرکس کو سامنے رکھیں اور اس ہفتے اپنے کاموں میں سے صرف ایک ایسا کام پہچانیے جو کمپلیکس ہے اور اس کی ویلیو بھی کم ہے۔ جیسے ایک ایسی رپورٹ جسے کوئی نہیں پڑھتا لیکن بنانے میں گھنٹوں لگتے ہیں۔ یہ پہلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی جیت حاصل کریں، یہ آپ کو مزید تبدیلی لانے کا حوصلہ دے گی۔ آئیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سمپلسٹی کی سوچ کو ایک دفعہ کا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک مستقل عادت کیسے بنایا جائے، کیونکہ اصل تبدیلی ہمیشہ عادت سے آتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا سکون اور آزادی زیادہ محنت کرنے یا زیادہ چیزیں حاصل کرنے سے نہیں ملتی،
بلکہ اس حوصلے سے ملتی ہے جو غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم غیر ضروری کام، غیر ضروری رشتے، لوگوں کی غیر ضروری امیدیں اور اپنے اوپر لدے ہوئے غیر ضروری بوجھ چھوڑ دیتے ہیں تو اصل اہم چیزوں کے لیے جگہ بنتی ہے، سانس لینے کی جگہ بنتی ہے۔ ایک آخری انٹلیکچوئل آنیسٹی مومنٹ جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمپلسٹی کا مطلب سستی یا کام چوری ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط کا نام ہے۔ یہ اپنی ساری توانائی، اپنی پوری توجہ صرف ان چند چیزوں پر لگانے کا ڈسپلن ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ بزی ورک کو ختم کرنے کا مقصد کام سے بچنا نہیں، بلکہ زیادہ فوکسڈ اور پر اثر کام کے لیے وقت اور انرجی بنانا ہے۔ یہ کمزور لوگوں کا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ فوکسڈ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس پوری گفتگو کو اس ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے: سمپلسٹی کم کام کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ معنی رکھتا ہو، اس کی کوئی قیمت ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ اس ہفتے کے لیے ایک آخری ایکشن: کسی بھی وقت صرف 5 منٹ نکال کر ایک کاغذ پر لکھیں کہ ایک آسان، سادہ اور فوکسڈ دن کیسا دکھے گا۔ اس دن میں کیا کام ہوں گے اور کون سے کام بالکل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی۔ یہ ایکسرسائز صرف اپنے لیے ہے، اپنی سوچ کو صاف کرنے کے لیے۔ اگر آج صرف ایک بات یاد رکھنی ہو، اصل گروتھ تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں، اپنے کام میں اپلائی کرتے ہیں۔ صرف سننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ دانش کتب کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کتاب کے تمام ایکشنز کو آسانی سے اپلائی کرنے کے لیے ایک فری ایکشن پلان PDF کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔